نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ مسلم کی 3649 نمبر روایت ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا ہم کون سا مال حاصل کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں یہ مسئلہ معلوم کر کے میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ کیا حضرت عمر خود جواب نہیں دے سکتے تھے؟ یہ بہت گہری بات ہے، گہرا طرز عمل ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے دین ہی بدل جائے۔ کوئی شخص جواب دے گا اپنی عقل کے توسط سے۔ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ خیر انہوں نے اونٹ کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ ثوبان فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ صحابہ کرام بھی کس قدر شوق رکھتے تھے اور ان کے اندر کتنی کیوریوسٹی تھی نا، حق کی تلاش کتنی زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو۔ آپ کو کس مال کی طلب ہے؟ کتنی عام بات ہے نا، شکر کرنے والا دل بہت بڑا مال ہے، اور ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ یہ ابن ماجہ کی 1856 نمبر روایت۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک عورت، نیک بیوی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ انسان کے حق میں سب سے زیادہ جو چیز نفع مند ہے وہ نیک اور صالح بیوی، کیونکہ اس کو سارا بوجھ ہی بٹا دیتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، اور اس کے رشتے نبھانے میں اور اس کے دوسرے معاملات نبھانے میں اس کی مدد کرتی ہے اور اس کو سکون بہم پہنچاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں اولاد آدم کی خوش بختی سے ہیں، اور اولاد آدم کی خوش بختی کی چیزیں یہ ہیں صالح بیوی، صالح رہائش یعنی اچھی رہائش، اور صالح سواری یعنی اچھی سواری، یعنی گھر بھی ہو، سواری بھی ہو اور بیوی بھی ہو۔ تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ سید ترغیب کی روایت ہے 1914 نمبر۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایسی بیوی کہ جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو، سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں اس سے مخلص رہے، یعنی خیانت نہ کرے۔ آپ اس حدیث کے حوالے سے دیکھیے کتنی خاص باتیں ہیں کہ جب شوہر حکم دے تو اس کی تعمیل کرے۔ شوہر بیوی کے درمیان محبت بھرا جو تعلق ہے وہاں پر حاکمیت کی بات نہیں ہوتی۔ اس تعلق میں خوشی سے بیوی بھی اپنے کام کرتی ہے اور مرد بھی سب کچھ لا کے اس کے سامنے رکھ دیتا، اور وہاں بھی محبت سے زندگی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے خوش کر دے، یعنی اپنے شوہر کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، سجے بنے بھی، یعنی اپنے آپ کو سجائے بنائے سنوارے، زینت اختیار کرے اور شوہر کی پسند کا خیال رکھے اور اس کے دل کو خوش کر دے۔ اب دیکھیں نظر ڈالنے پر کسی کو خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کوئی نظر ڈالے تو بیوی دل کے اندر اتر جائے۔ تو ظاہر ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، بیوی کا اچھا طرز عمل بھی اور بیوی کا بننا سنورنا بھی، اور پھر یہ کہ اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، یعنی یہ بانڈنگ کتنی سٹرونگ ہے نا، ہمہ وقتی ایک دوسرے کا خیال ہے۔
اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو تو اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں مخلص رہے، یعنی اپنی عزت کا بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اور میں اس موقع پر ضرور آپ کے سامنے مثال دینا چاہتی ہوں ایک تابعی فروخ کی، کہ جب وہ اپنے گھر سے کسی تجارتی سفر کے لیے یا کسی کام سے نکلے تو اپنی بیوی کو کافی مال حفاظت کے لیے رکھنے کے لیے دے گئے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی، پیچھے بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو انہوں نے بہت عمدہ تعلیم دلوائی، یعنی انہیں قرآن اور حدیث کا علم سکھایا۔ پھر یوں ہوا کہ 27 سال گزر گئے، بچہ 27 سال کا ہو گیا اور شوہر واپس نہیں آئے۔ جس دن شوہر واپس آئے، گھر کے دروازے پر دستک دی، بیٹا سامنے آیا، پہچانتے نہیں تھے، غصے میں آ گئے کہ میرے گھر میں کوئی اجنبی نوجوان کیسے ہے؟ بیٹے نے کہا آپ تشریف لائے ہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، تم کون ہو؟ تو بیٹے نے کہا یہ میرا گھر ہے، نہیں گھر تو میرا ہے یہ۔ اس جھگڑے میں بیوی کو پتا چلا، بہت خفا بھی ہوئے، یعنی اس موقع پر، اور چلے بھی گئے وہاں سے۔ جب بیوی کے پاس گئے، بیوی نے پہچان لیا، بیٹا اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ بیوی نے حال چل پوچھا، خدمت کی، پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس اشرفیاں رکھوا کر گیا تھا، کافی رقم تھی، وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ صبح بتاؤں گی۔ پھر اگلی صبح ہوئی، فجر کی نماز کے وقت جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد وہاں درس ہوتا ہے تو وہ درس بھی سن کے آنا۔ وہ درس سننے کے لیے رکے، جس نوجوان کو دیکھا دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی، ہوک اٹھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور وہ عمل جو فرد انجام دے رہا ہو اس کے ساتھ بھی انسان پھر یعنی محبت بھی کرنے لگتا ہے اور حسرت بھی محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جیسے فروخ کا حال تھا کہ 27 برسوں کے بعد دل میں آیا ہوگا کہ میرا بھی بیٹا ہوتا تو اس کی عمر برابر ہوتا۔ وہاں سے جب گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیا سن کے آئے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ آج بہت ہی عمدہ تعلیم دی کسی شخص نے، کسی لڑکے نے، نوجوان تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یعنی آپ اس سے مطمئن ہو، کیسا ہے وہ؟ بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کا مال اچھی تجارت میں لگا دیا۔ شوہر نے پوچھا وہ کیا تجارت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ان اشرفیوں سے آپ کے بچے کو تعلیم دی اور جس سے تم درس سن کے آ رہے وہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس وقت فروخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ تم نے بہت نفع کا سودا کیا۔ ہاں، اسلام یہ چاہتا ہے اسی طرح سے بیویاں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، کہ وہ عمدہ طریقے سے خرچ کرنے کا ڈیسیژن بھی کریں اور اولاد کی تربیت کے لیے عمدہ طریقے سے مال لگائیں۔ ہمارے یہاں اولاد کی تربیت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اولاد پر خوب جی بھر کے خرچ کیا جائے، ان کا دل چاہتا ہے کہ آج یہ کھائیں، ایک کا ایک چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے، دوسرے کا دوسری چیز کو، ڈیلیوریاں کراؤ، کسی جگہ لے جاؤ، ان کو مالز میں جاؤ، شاپنگ کراؤ، ان کی مرضی کی چیزیں انہیں خرید کے دو، کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ یہ شوہر کے مال میں خیانت ہے، اخلاص نہیں ہے۔ یہ ضمناً میں نے اس وجہ سے سامنے رکھ دیا کہ یہ پتا چلے کہ اسلام کس قسم کی ذمہ داریاں عورت پر عائد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی ساری پونجی اور فائدہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر فائدے
اور مالیت کی چیز نیک بخت عورت ہے، یعنی جس کو نیک بخت خوش اخلاق عورت ملے اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ نسائی کی 3234 نمبر روایت ہے۔ پھر نکاح عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوانان، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کے لیے مالی حیثیت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھنے والا، امیجن کریں کہ نکاح کا فائدہ، نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور جو کوئی غربت کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ یہ بخاری کی 5066 نمبر روایت۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک پر ضروری اور ایک حق ٹھہرایا ہے۔ ایک تو مکاتب ہے، یعنی وہ مکاتب جس کا ارادہ کتابت کرنے کا ہو، دوسرا نکاح کرنے والا اس ارادے سے کہ گناہ سے بچے اور پاک دامن رہے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ سنن نسائی کی روایت ہے 3220 نمبر پر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم ٹھہرایا ہے، ان میں سے ایک گناہ سے بچنے کی وجہ سے نکاح کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اور جس کام کی وجہ سے اللہ کی مدد انسان کو نصیب ہو وہ کام کر لینا چاہیے، تو نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم جب دیکھیں گے تو نکاح میں آسانیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، اور بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے والی ہیں، کیونکہ نکاح امپورٹنٹ ہے لیکن نکاح کے بعد کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا اصل موضوع یہی ہے کہ ہم نکاح کے بعد ایک سکون والی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سیکھیں، اور یہ اصل میں ذہن سازی ہے، مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے اس کے مطابق کام کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ جی، نکاح کرنے کے لیے دیکھیں، ایک ہے اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم۔ کتنے لوگ نکاح کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ سے دعا کر لیں۔ دیکھیں، آپ ارادہ کریں گے، اس ارادے پر ثواب ہے۔ اگر آپ ارادہ کریں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی نا انشاءاللہ۔ جو ارادہ ہی نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ ایسی جھجک کو آپ حیا کا نام دیں جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کانفیڈنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مشرقی لڑکی کا کانسیپٹ ہے نا، وہ مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ کوئی مسلمان لڑکی ان معاملات میں نہیں جھجکتی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے دیں۔ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو نکاح کرنا ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ہمارا اگلا موضوع ہے رشتے کا انتخاب اور پیغام نکاح۔ ظاہر ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں ہمیں نارملی اپنی سوسائٹی میں سنت سے متعلقہ امور نہیں ملتے، اور جس کو جو سمجھ ہوتی ہے وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتے کے انتخاب کے حوالے سے لڑکے کے انتخاب کا معیار سامنے رکھنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیغام نکاح کیسے دینا۔ بات لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، میں سمجھتی ہوں اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ رشتے کا انتخاب کرنا ہے نا تو سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے۔ لڑکے میں بس ایک بات زیادہ ہو جاتی کہ لڑکا جو ہے وہ
حلال روزی کماتا ہو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لائق ہو. باقی سٹینڈرڈ ایک جیسا ہی ہے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصائل میں کسی ایک بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے. علی مالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، علی جمالہا، اس کے جمال کی بنیاد پر، علی دینہا، اس کے دین کی بنیاد پر. آپ نے فرمایا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو دین اور اخلاق والی عورت کا انتخاب کرنا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1231 نمبر پر. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسانوں کا مزاج ہے نا کہ انسان جمال سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے حسب نسب کی وجہ سے. تو ان تینوں کو کنڈیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا. میں دوسری حدیث بھی سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. دینداری کو ترجیح دینے کے اعتبار سے ہمیں ضرور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں دینداری کا تعلق نارملی آئی ڈی کارڈ سے ہوتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا اتنا اسلامی کافی سمجھ لیا جاتا ہے. اور دوسرا سٹینڈرڈ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے والدین دیندار ہیں، یعنی یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. گھرانہ میٹر کرتا ہے کہ گھرانہ اگر دیندار ہے تو لڑکے کو بھی یا لڑکی کو بھی دیندار کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی دینداری کے لیے، میں معذرت چاہتی ہوں اس حوالے سے کیونکہ آج ہمارے یہاں دینداری کی 2 بنیادیں دیکھی جاتی ہیں اور وہ دینداری کی نہیں، معذرت کے ساتھ دہشت گردی کی علامات سمجھی جاتی ہیں، داڑھی اور حجاب. تو ہمارے یہاں اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو کہیں گے صوفی صاحب، مولوی صاحب. اب اس داڑھی کے پیچھے کیا ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا. تو دینداری کی یہ بنیاد نہیں ہے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دین پر عمل پیرا ہے، کوئی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے، باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے. دینداری میں دوسرا جو اس کا بڑا پہلو ہے اس کا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے 1 سے زائد شوہر ہوں، یعنی وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی، فوت ہو گیا، اب دوسرا نکاح کر لیا، یا پہلے کسی کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب کہیں اور نکاح ہو گیا، اگر کسی کے 1 سے زائد شوہر ہوں تو جنت میں وہ کس کے حصے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ، اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے. اخلاق نارملی ہمارے یہاں نہ کسی کی نماز کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کی حلال کمائی کو دیکھا جاتا ہے. پھر دیکھا کیا جاتا ہے؟ کوئی ڈریس اپ کیسا ہوتا ہے، ظاہری شخصیت. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ عورت انہیں خوبصورت دکھے، ایسے عورت بھی چاہتی ہے کہ مرد اسے خوبصورت دکھے، لہٰذا اپنی بیٹیوں کا نکاح جمال والے شخص سے کیا کریں، یعنی بدصورت لوگوں سے نکاح نہ کریں، کیونکہ زیادہ آپس میں محبت اور آپس کے تعلق کے استحکام کے لیے ایک ضرورت یہ بھی ہے. یہ ضمناً میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دینداری کا جو نارملی مفہوم لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، جبکہ اصل دینداری کیا ہے کہ کوئی توحید پرست ہو، کسی کا عقیدہ درست ہو،
کوئی نماز کی پابندی کرتا ہو، اور اگر کوئی باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو پریفریبلی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. آج کے دور میں باجماعت نماز والا معاملہ جو ہے چونکہ اس قدر کم ہو گیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم کوئی 5 وقت کا پختہ نمازی ضرور ہو. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ اس کا اخلاق اچھا ہو، کیونکہ جب کسی کا خلق اچھا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے نباہ ہونے کے چانسز نہیں رہ جاتے. کسی کی زبان اگر زیادہ سخت ہے اور کوئی اگر صبر کرنے والا نہیں ہے اور بات بے بات غصہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکی کا نکاح کرتے ہوئے اسے بھینٹ تو نہیں چڑھانا. اسی طرح سے لڑکے کا نکاح کرتے ہوئے اسے کسی لڑکی کی بھینٹ تو نہیں چڑھانا نا. پھر آپ دیکھیے کہ لڑکے کے لیے حلال کمائی، اور پھر اگلی چیز جو ہے پاک دامنی، یعنی عفیف ہو، پاک دامن ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. تو دینداری کو ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ دینداری ہو، پھر اس کے ساتھ حسن ہو یا مال ہو یا اس کے ساتھ حسب نسب میں مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دینداری کی بنیاد پر جب نکاح کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور لڑکی جو ہے بعض اوقات ایسے لڑکے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی ایسے گھرانے میں پروان چڑھی ہے لڑکی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاشی وسعت بھی دی اور خاندان کو عزت بھی دی، اور کسی ایسے گھرانے میں اگر اس لڑکی کو بھیجنا اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ وہ لڑکا دیندار ہے، تو نباہ کے بارے میں بھی پھر دیکھ لیجئے کہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ صرف نکاح ہونا کافی نہیں، نباہ کرنا بھی اور نباہ کے لحاظ سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرنا چاہا تو حضرت زینب ان کے بھائی اور ان کے گھر والے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت زینب کا خاندان یعنی وہ عالی نسب تھیں اور حضرت زید غلام تھے. جس وقت ان کا نکاح ہو گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مان تو لیا، لیکن ان کے درمیان آپس کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یعنی وہ نکاح طلاق پر منتج ہوا. لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے ایک کبھی رسم کو بھی ختم کرنا تھا. ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جب آپس کے نباہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو کم از کم اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کے لیے لڑکا، لڑکے کے لیے لڑکی قابل قبول ضرور ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بھی اور جمال کے اعتبار سے بھی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو نکاح کی شرائط ہے اس میں ایک شرط ایجاب و قبول ہے. تو ایجاب و قبول کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نکاح سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گھر والے بات طے کر لیں اور لڑکی کو صرف اطلاع کر دی جائے. یہ نکاح کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور درست طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا دکھا دیا جائے. کسی محرم کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو کم از کم انہیں اتنا ضرور پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اور ایجاب و قبول کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے منگنی کرنی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھ لو، انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی پھر بعد میں نہ کہنا کہ یہ معاملہ ہو گیا. نباہ کرنا ہے تو نباہ کرنے کے لیے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نباہ ہونے کے کیا امکانات ہیں. تو انہیں امکانات کے لیے اللہ پاک نے ایجاب و قبول کا طریقہ رکھا ہے. تو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ معاملہ ان گھروں میں بھی نہیں ہے جہاں بالکل حجاب نہیں ہے. ایون وہ بھی اس کو اپنی خاندانی روایات کے خلاف سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے. ویسے ہمارے یہاں میجورٹی تو ان چیزوں سے بہت آگے جا چکی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں اسلام کے اصولوں کو دیکھنا ہے
کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں انتخاب کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جی اس میں پہلی بنیاد لے لینا دینداری. اور دینداری کو کہاں سے پہچانیں گے؟ عقیدے سے اور نماز. یعنی باقی عبادات بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے علاوہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے اگر وہ کماتا ہے، اور اسے روزوں کا پابند بھی ہونا چاہیے، ارکان اسلام میں سے ہیں. اور اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو. جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے نکاح سے پہلے بھی گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر حج نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا خوف ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کی وجہ سے بہت تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. اور جن دنوں میں یعنی کہتی ہیں ہمارا نکاح ہوا تو اس وقت پہ مینا میں بہت زیادہ سانے ہوا کرتے تھے، کبھی آگ لگ گئی، کبھی لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے لوگ پاؤں تلے آ کے کچلے گئے. تو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں نے حج نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے جاننا کہ اسلام کے کسی حکم کا کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں نکاح کر دینا غلطی نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے کوئی حرام کاموں سے اجتناب کرتا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا، یعنی کوئی زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، سود نہ کھاتا ہو، اور اسی طرح سے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنے والا. اب صغیرہ گناہوں کی بہت بات کی ہے، لیکن کم از کم دینداری میں اس کو ضرور شامل رکھنا چاہیے. اسی طرح سے حلال کمائی، یعنی اتنی کمائی ضرور ہو کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتا ہو، اور اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اسے روزے رکھنے چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. بہرحال سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، یعنی اپنے بچوں کے لیے. ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عدی نے الکامل میں اور دارقطنی نے 416 نمبر پر رکھا اس حدیث کو. میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو. یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم پلہ عورتوں سے نکاح، اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو. حضرت عتبہ بن اویم بن سعدہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں. ابو داؤد کی 1861 نمبر روایت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو. حالانکہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اپنے نکاح کے بغیر بیٹھے رہنے والوں کے بھی نکاح کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو پریفریبلی اس کے سامنے کنواری لڑکی ہونی چاہیے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا یا طلاق یافتہ سے نہیں کر سکتا. کنواری لڑکی سے نکاح کرنے والا بھی جو خواتین کا مزاج ہوتا ہے اس سے آشنا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیوں کا معاملہ پھر بھی مختلف ہوتا ہے. تھوڑی جھجک ہوتی ہے، بہت زیادہ مطالبات نہیں کرتی، اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن بھی نہیں ہوتی کہ مرد کی اطاعت نہ کریں اور مرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی نہ ہو. لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ عورت جو ہوتی ہے اس نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے، اور کسی بھی مرد کو ڈیل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اور مرد ایسی عورتوں کی نارملی یعنی اس میچورٹی لیول تک آتے ہوتے اسے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے نا سورہ یوسف میں ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہیں. اگرچہ وہ دینداری کی بنیاد پر ہو تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کی جو میچورٹی لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اگر مرد کا میچورٹی لیول کم ہو تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے تا وقت یہ کہ اس سے پہلے پیغام نکاح دینے والا خود چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے. یہ بخاری کی 5142 نمبر روایت. بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام دینا
اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ کسی نے کسی کے گھر نکاح کا پیغام دے رکھا ہے، اب اگر دوسری طرف سے بھی رشتہ آ جاتا ہے تو گھر والے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے اس رشتے کے بارے میں گھر والوں کا ڈیسیژن ہو لینے دیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر پیغام کے اوپر پیغام نہ بھیجیں. اگر وہ خود چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لڑکے کے انتخاب کا معیار اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرمایا جب تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو. اگر تم یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. ابن ماجہ کی 1967 نمبر روایت ہے، ترمذی کی 1084 نمبر روایت ہے. ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو. کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے؟ اخلاق کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو. یعنی بہت زیادہ پھر اس معاملے میں تردد سے کم نہیں لینا چاہیے، رشتہ کر دینا چاہیے. اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمر بڑھتی جائے گی اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے رہ جائے، اور لڑکے جو ہیں وہ باہر تانک جھانک شروع کر دیں گے اور سوسائٹی کا امن متاثر ہوگا اور سوسائٹی کی شرافت متاثر ہوگی اور باہمی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا اور خاندان ایک دوسرے سے نالاں ہو جائیں گے. جس خاندان کی بیٹی پر کسی نے نظر رکھ لی، ظاہر ہے کہ وہ خاندان تو اس لڑکے کو یا اس گھرانے کو نہیں چھوڑے گا جس گھرانے کی طرف سے بیٹی کے حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی. تو صاحب اخلاق سے رشتہ کرنا چاہیے. اور صاحب اخلاق کے پہلی صفت کیا ہے؟ اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقوی والا اخلاق والا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنی بیوی سے خراب معاملہ کرتے ہوئے بھی ضرور ڈرے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے بے خوف ہے، رشتہ توڑتے ہوئے سے لمحہ بھی نہیں لگتا. پھر نہ انسان کا حسن کام آتا ہے، نہ مال، نہ حسب نسب، نہ تعلیم. جس بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ساری بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں. اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے. اخلاق بہتر ہونا ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تو خاص طور پر ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو تقوی سے متعلق ہوتی. 3 آیات، جیسے سورہ النساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ الاحزاب کی 70 اور 71 ہے. یہ آیات ہیں جس میں تقوی کا تذکرہ ہے. حقیقت یہ ہے رشتہ نکاح کے لیے تقوی بہت بڑی بنیاد ہے. تقوی، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید باندھنا، اگر یہ 2 کام کسی کو نہ آتے ہوں وہ رشتہ نہیں نبھا سکتا. اس رشتے میں خوبصورتی کبھی نہیں پیدا ہو سکتی. کیونکہ اللہ سے امید رکھنے والا یا اللہ سے امید رکھنے والی اگر اپنے پارٹنر میں کوئی خرابی بھی دیکھیں گے نا تو اللہ سے امید باندھ کر، اللہ کا خوف رکھ کے اس کی اس خرابی کو معاف بھی کر دیں گے. لیکن اگر کسی کو اللہ سے امید باندھنی ہی نہیں آتی، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تو پھر تقوی کی عدم موجودگی میں دوسرا جو رویہ جنم لیتا ہے وہ توقعات کا ہے. تقوی کے مقابلے میں جب توقعات ہوتی ہیں تو گلے پیدا ہوتے ہیں، اور گلے پیدا ہوتے ہیں تو رشتہ نہیں نبھتا. گلے پیدا ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پھل پیدا ہو گئے، سبزیاں پیدا کی، اجناس پیدا ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ ساری سبزی کسان گھر استعمال کر لیتا ہے، یہ سارا اجناس گھر استعمال کر لیتا ہے، وہ بیچتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں گلے پیدا ہوتے ہیں نا، گلے بھی بکتے ہیں. گلوں کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تقوی پر بنیاد رکھیں، توقعات پر نہیں. تقوی، اللہ کا تقوی، یہی انسان کی عزت کی بنیاد بھی ہے، اللہ کی نظروں میں عزت کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک
تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔